أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. آمین الہی آمین. قرآن مجید کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، پھر پارہ 4 سٹارٹ کریں گے. سیدنا نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صراط مستقیم کی مثال بیان کرتا ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک دائی کھڑا کہہ رہا ہے، اے لوگو سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، اور دائیں بائیں منتشر نہ ہو. اور ایک دائی راستے پر کھڑا پکار رہا ہے، جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو، اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو اس سے مراد کیا، یعنی کیا اس مثال سے مراد ہے؟ صراط سے مراد اسلام ہے، اور دیواروں سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہے. کھلے ہوئے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی کھڑا ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے، اور راستے کے عین بیچ میں جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے، یعنی جو اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور جس کو روکتا ہے کہ اس دروازے سے اندر داخل نہ ہونا بلکہ دوسرے راستے سے، اس سیدھے راستے سے آگے کی طرف بڑھو. سبحان اللہ. تو قرآن کیا ہے؟ پھر قرآن کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ ایک داعی کا کردار ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ہمیں پکڑ پکڑ کر جو ہے، کھینچ کھینچ کر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اس راستے پر چلو اور حرام کی طرف نہ جاؤ. اور یہ کتاب کیا ہے؟ درست راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. سورہ اسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. اور یہ کتاب سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنی اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو یہ کتاب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے داعی ہے ہمارے لیے. یہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ سلامتی کے راستے دکھاتی ہے، سلامتی کے راستوں پر چلاتی ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف ہماری جو ہے رہنمائی کرتی ہے. سبحان اللہ. تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ تو سلامتی کی راہیں دکھا رہی ہے، یہ تو داعی بھی ہے، لیکن کیا ہم اس کی دعوت قبول کرتے ہیں؟ کیا اس کے بتائے گئے یا اس کی رہنمائی کیے گئے سلامتی کے راستوں کو اپناتے ہیں؟ تو انشاءاللہ عز و جل اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ دعوت دے رہی ہے، جس طرح یہ ہمیں خیر کی طرف بلا رہی ہے، اس خیر کے راستے کو اپنے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اختیار کرنا ہے. پارہ 4 سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. سبحان اللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جو البر کا لفظ آیا ہے، البر کے معنی بہت وسیع ہے. یعنی ایک سمپل میننگ تو یہ ہے نا کہ نیکی یا بھلائی، یعنی تم جو بھی نیکی جو ہے کرو گے، اپنے لیے پسند کرو گے، نیکی یا بھلائی خیر میں سے. لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہے. اس سے اس کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یعنی ایک وسعت بھی لیا گیا ہے کہ وسعت کے معنی میں البر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے. یعنی خیر کثیر تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. یعنی تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور اس سے مراد جو ہے وہ جنت بھی لیا گیا ہے کہ جنت تک نہیں تم پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزیں جو ہیں وہ خرچ نہ کر سکو. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ محبوب چیزیں آخر ہیں کیا. انسان کو کیا چیز محبوب ہوتی ہے؟ یہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو مال محبوب ہوتا ہے، کسی کو بیٹے محبوب ہوتے ہیں، کسی کو اولاد محبوب ہوتی ہے، کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کسی چیز میں رکھی گئی ہے، کسی کو اچھا گھر، بڑا گھر، سٹیٹس، یہ چیزیں محبوب ہوتی ہیں. تو کسی کو نیند بہت پیاری ہوتی ہے. سبحان اللہ. کسی کو اپنا وقت بہت قیمتی لگتا ہے، وہ اسے بڑا پیارا ہوتا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز انسان کو محبوب ہے، انسان کو پیاری ہے، وہ اسے کن کاموں میں لگاتا ہے؟ کہ صرف اپنی ذات کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے یا ان کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے؟ تو جب تک عام چیزیں تو ہم خرچ کر لیتے ہیں، لیکن جو محبوب ترین ہماری آنکھوں کا جو جیسے تارا چیز ہوتی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہم ہزار بار جھجکتے ہیں، ہزار بار سوچتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ جب تک تم اپنی وہ والی محبوب چیز جسے تم بچا بچا کر رکھتے ہو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو کہ تب تک تم خیر کثیر، تب تک تم جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو. اس آیت کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے جوش کے ساتھ جو ہے، ولولے کے ساتھ جو ہے سابقون الاولون میں شامل ہونے کے لیے دوڑ لگا دی ان لوگوں نے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنی جتنی جو محبوب چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیں. سبحان اللہ. تو اس میں بہت سے صحابی ہیں جن میں سے چند ایک صحابہ کا جو ہے وہ ایثار اور صحابہ کی جو اللہ کے راستے میں یعنی جو خرچ کرنا ہے اپنی محبوب چیز کو، وہ ہم یہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی کافی امیر صحابی تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بیرہا باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق انہوں نے اسے اپنے جو ہے رشتہ دار ان کے درمیان میں اس کو وقف کر دیا. اسی طرح حضرت جو ہے سبحان اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پسندیدہ مال خیبر کی زمین تھی. تو انہوں نے کیا کیا، خیبر کی زمین کا وہ حصہ جس پر سب سے بہترین پھل آتا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ میں اس کو وقف کرتا ہوں دین کے لیے، نا دین کی خدمت کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ پھل دے دو اور باغ رکھ لو، یعنی جو اوپر آمدن ہوگی پھل وغیرہ ہوگا اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دینا، لیکن زمین جو ہے، باغ جو ہے، اسے اپنی ملکیت میں ہی رکھو. یعنی پھل دیتے رہو تو اس کا جو اجر ہوگا وہ بھی تمہیں جو ہے وہ بہت زیادہ ملتا رہے گا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق ایسے ہی کیا. خیبر کا جو باغ کا جو پھل تھا وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور اس کی جو ملکیت ہے وہ رکھی. سبحان اللہ. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ ترین جو ان کو بہت پسند تھی لونڈی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے آزاد کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک تجارتی قافلہ تھا، مدینہ آیا تو تاجر یعنی اس کو خریدنے کے لیے آگے اور اس کی قیمت لگاتے رہے اور بڑھاتے رہے، جیسے بولی لگاتے ہیں تو بڑھاتے گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت ملتی ہے، سارا غلہ مسلمانوں میں مفت خرچ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی قیمت لگی ہو اور آپ یعنی بزنس میں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ فیصلہ لینا کہ اتنی زیادہ قیمت لگی ہو اور آپ اس قیمت کو چھوڑ کر مفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتے. سبحان اللہ. تو وہ تو صحابہ تھے نا، ان کے اندر جوش تھا، جذبہ تھا اور اثار تھا، اللہ کے دین کی محبت تھی یا اللہ کی محبت تھی، اللہ کو پانا چاہتے تھے، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اس کے اوپر جو محبوب چیزیں تھیں وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں لا کر پیش کر دی. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کون کون سی چیز ہماری نظر میں بہت محبوب ہے. کیا اولاد تو نہیں،
اگر اولاد ہے تو اس کے لیے ہم اسٹیپ لیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگائیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کریں. جیسے دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کی والدہ نے ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے پیٹ کے اندر، نا بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا. ہمارا بھی حال یہ ہونا چاہیے، اپنی اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اولاد میں سے جو سب سے وہ والا حصہ ہے کہ جو بچہ پڑھ نہیں رہا، پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، دنیا کی تعلیم میں اچھا نہیں ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ دین کے کام کے لیے وقف کر دیں یا اس کو ہاتھ سے قرآن پڑھانے کے لیے وقف کر دیں. تو کیا ہے جو خوبصورت ترین عمل کیا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے جو سب سے بہترین بچہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگائیے، ساری اولاد کو لگائیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. اگر نیند بہت پیاری ہے تو نیند میں سے کچھ حصہ قربان کریے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریے. وقت قیمتی رکھتا ہے یا وقت بہت امپورٹنٹ ہے تو اس میں سے کچھ وقت اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے لگائیں. تو یا زیورات بہت پسند ہے، ان میں سے کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگائیں. لباس بہت پسند ہے تو ان میں سے کچھ نکالیں، اللہ کے راستے میں وقف کریں. سبحان اللہ، لوگوں کو یعنی غریبوں میں تقسیم کریں. تو بہت زیادہ طریقے ہیں جو ہم اپنی جو ہے چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں. لیکن اس بار لگاتے ہوئے کیا دیکھنا ہے کہ پہلے تو ہم یوں کرتے تھے نا کہ کچھ بھی نکال لیتے تھے، بس جو نہیں چاہیے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا. لیکن اب کیا کرنا ہے، ایسی چیز نکالنی ہے اللہ کے راستے میں جو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم جو ہے وہ خیر کثیر پا سکیں گے، جنت کے حقدار ہوں گے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین. تورات کے نزول سے پہلے یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ. سبحان اللہ. یہ آیت اور اس کے بعد آگے کی 2 آیات جو ہیں یہ یہود کے کچھ اعتراضات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کرتے تھے، ان کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی. یعنی ان کا ایک اعتراض کیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ تو یعنی دین ابراہیم کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ دین ابراہیمی میں تو حرام تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ سراسر غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھی. ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. یعنی کوئی ان کو بیماری تھی یا کوئی نظر مانی تھی انہوں نے، کوئی بیماری تھی، یعنی 2 رائے پائی جاتی ہیں اس میں. تو کسی نہ کسی یعنی کہ کسی وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو پوری بنی اسرائیل پر حرام نہیں تھا، وہ انہوں نے اپنے اوپر جو ہے اس کو روک لیا تھا، حرام کر لیا تھا. تو یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا فعل تھا ذاتی، اور یہ یعنی تورات کے نازل ہونے سے بہت پہلے کا ہے. تو تورات جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل ہوئی ہے. تو پھر یہ کس طرح سے اس طرح کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے زمانے میں یہ چیزیں حرام تھی؟ نہیں، تورات ان کے بعد میں آئی ہے، تو یہ کہاں سے پڑھ کر حکم سناتے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ کہاں پر یہ حکم لکھا ہوا ہے. فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے دین کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں گئے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. یعنی اب یہ دوسرا اعتراض تھا یہود کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا؟ یعنی سب سے پہلا جو خانہ عبادت خانہ ہے اس کی طرف ان کو منہ رکھے رکھنا چاہیے، انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے. کیسے کہ پہلا گھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا وہ تو خانہ کعبہ تھا جو مکہ کے اندر ہے. تو یہ اعتراض بھی ان کا غلط ثابت ہوا. جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، یعنی مکہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے حرم میں، وہ کیا ہے وہاں پر سکون کے اندر آ جاتا ہے، امن کے اندر آ جاتا ہے. حرم کے اندر کیا ہے؟ قتال، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، خون ریزی، شکار، یہاں تک کہ درخت وغیرہ کاٹنا بھی، یا درخت کا کانٹا جو ہوتا ہے وہ کاٹنا بھی جو ہے ممنوع ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے.
جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کے ساتھ گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ پچھلے آیت میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کو جو مضبوطی سے تھام لے، یعنی جو ہے یا تسم باللہ کا لفظ آیا ہے، اعتصام باللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی عمل جو ہے اس سے کوتاہی نہ کرنا، اس کو چھوڑنا نہ، مضبوطی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تو کیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا ہے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے، یعنی وہ واحد و یکتا ذات ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور جس نے بدلے کا دن رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اور ڈرنا کیسا چاہیے؟ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور مرتے دم تک جو ہے انسان کو اپنے جو ہے دین کے اوپر استقامت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلائے رکھنا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی تفرقے، یعنی مضبوطی کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام لیں، یعنی وحدانیت کا درس دیا جا رہا ہے، اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے کہ اتحاد کے ساتھ جو ہے اللہ کی رسی کو تھامے رکھو اور پھوٹ نہ ڈالو، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی فرقے واریت میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ چلو گے، تو کیا ہوگا؟ اور اللہ سے ایسا ڈرو گے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو کیا ہوگا کہ یعنی کہ ایک جیسے ہو کر وحدانیت کے اوپر قائم رہو گے، اور جو ہے اتحاد کے ساتھ قائم رہو گے۔ تو پھر کیا ہے؟ تفرقے بازی کا شکار نہ ہونا، یعنی کہ اگر تم نے یہ دو کام چھوڑ دی، یعنی آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اگر تم نے یہ دونوں کام چھوڑ دیے تو کیا ہوگا؟ تفرقہ بازی پیدا ہو جائے گی، تو فرقوں کے اندر بٹ جاؤ گے۔ تو اختلاف جو ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، یعنی کہ کسی بھی معاشرے کے اندر دو لوگ کہیں پر بھی ہوں وہاں پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود آپس میں تفرقہ نہیں پیدا کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا، آپس میں اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی پہلے تو تمہارے دل ایک دوسرے سے کٹے ہوئے تھے، دشمنی تھی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ یعنی دلوں کے اندر جو محبت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور دلوں کا جو انتشار ہوتا ہے، بکھرے ہوئے دل جو ہے، فرقہ واریت جو ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب ہی کی ایک شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانے، نہیں ہر وقت میں ایک جماعت ایٹ لیسٹ اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے دین کی طرف بلائے، یعنی جو ہے امر بالمعروف کرے اور نہیں انل منکر کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکتی رہے۔ ایسی کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے انسان کے ایک وقت میں جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ اور یہی لوگ، یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، ہدایت کی طرف بلائیں گے، خیر کے کاموں کی طرف بلائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، وہی لوگ کیا ہیں؟ دراصل فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی تفرقہ ڈالا، یعنی سب کچھ واضح ہو گیا، جیسے یہود و نصارہ کے آپس کے اختلافات، ان کے تفرقے، تو کیا کہا جاتا ہے کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے وہ تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے اور اختلاف کیا، انہیں لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو فرقہ واریت جو ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا، ہمارے دین اسلام میں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ تھا، اور یہ پتا تھا کہ جو ہماری امت، میری امت ہے، یہ بھی جو ہے
فرقوں کے اندر بٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب مسلمانوں کے تمام فرقے جو ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اہل جنت ہیں، یعنی وہ جنتی ہیں اور وہ صحیح جو ہے راستے پر ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ایک اور قول کے اندر کیا کس طرح سے وضاحت ہوتی ہے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو اہل جنت میں ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کون 73 فرقوں میں سے کون ہے جو اہل جنت میں شامل ہوگا یا جنت کا حقدار ہوگا، وہ ہے جو میرے راستے پر ہوگا یا میرے اصحاب، میرے صحابہ کرام جو ہے ان کے راستے کے اوپر ہوگا، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، سبحان اللہ، وہی جو ہے جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم تو سبحان اللہ اپنے آپ کو بہترین مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم ہی وہ فرقہ ہے جس نے جنت میں جانا ہے۔ تو سبحان اللہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اگر تو ہماری تمام معاملات ان کے طریقے پر ہیں، ان کی سنتوں پر ہیں، تو پھر تو ہم وہ گرو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم یا ہماری جماعت جس کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنے کی ضرورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ضرورت ہے، سبحان اللہ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی یعنی حقائق پر مبنی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو بھی کام کر لیں آخر کار اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہی ہے، جہاں بھی چھپ کر لیں، جتنے بھی جو ہے وہ پردے ڈال لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمام امور کو پہنچنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امت خیر، یعنی سب سے بہترین امت کہہ رہے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ کیا مطلب لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو؟ یعنی کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دو، انہیں برائی کے کاموں سے روکو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اسی ایک فرق کی بنیاد پر یہی ایک عظیم کام ہے جو اس کے سپرد کیا ہے۔ اس ایک عظیم کام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو باقی امتوں پر فضیلت دے کر کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور کوئی فضیلت کی وجہ نہیں ہے، یہ ایک فضیلت کی وجہ ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لگا دیا ہے، رہتی دنیا تک، آخری انسان تک، سبحان اللہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ وجوہات ہیں 3 جن کی وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے ان میں سے بھی کچھ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، یہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے، تو لیکن جو زیادہ تر ہیں ان میں وہ فاسق ہی ہیں، وہ نافرمانی ہیں، وہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرورت نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کھینچیں گے، نہیں اتنے بزدل ہیں یہ، صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ تمہیں تکلیف اور اذیت پہنچا سکتے ہیں، اگر لڑائی وغیرہ کا معاملہ ہے تو فوراً پیچھے ہو جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کے نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ وہ سارے کے سارے یکساں نہیں ہیں، یعنی دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانے کہ ہاں ان میں برے ہیں لیکن سارے برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ کتنے قدردان ہیں، شکور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔
کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو بھی بلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں، یعنی ان کو بہترین اجر دیں گے. تو اس میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، اسد بن عبید، سالبہ بن سعید، یعنی اس طرح کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے، جو پہلے اہل کتاب تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے ہدایت کا راستہ پہچان لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. سبحان اللہ. وہ جو بھی بلائیاں کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. وہ کفار اس دنیوی زندگی میں جو خرچ کریں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ. سبحان اللہ. دلی دوست کسے بنانا ہے؟ صرف ایمان والوں کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی اگر عقل مند ہو، یعنی اگر تم عقل سے کام لو تو ان آیتوں پر، ان باتوں پر غور کرو. اور جو یہ لوگ ہیں ان کو اپنا جو ہے دلی دوست نہ بناؤ، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر، دین اسلام پر جو لوگ ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. اور یہی ہے کہ جو ہمارے یعنی علماء فقہ وغیرہ ہیں وہ یہی رائے دیتے ہیں، یہی ترجیح اس بات کو دیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلم معاشرے ہوتے ہیں، مسلم قوم جو ہوتی ہے، مسلم امت ہوتی ہے، اس کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی بھی جو ہائر اتھارٹی والے جو یعنی والی جو جابس ہیں یا جو عہدے ہیں وہ نہیں دینے چاہیے. یعنی جیسے اگر ایک ذمہ ہے مسلمان معاشرے کے اندر، وہ رہ رہا ہے، بے شک جزیہ دیتا ہے، لیکن اس کو سیکرٹری یا کاتب یا اس طرح کے جو بڑے عہدے ہیں اس پر فائز نہیں کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم، یعنی ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک ذمی کو، غیر مسلم تھا وہ، اس کو کاتب یعنی سیکرٹری کے طور پر رکھ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں اپنے قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دور کر دیا. یعنی تم کیوں ان کو اپنے قریب کر رہے ہو جب اللہ نے انہیں دور کیا ہے؟ ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین و رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ خائن ہے. جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے تو تم کیوں ان کو امین اور رازدار بناتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی اسی آیت سے جو ہے وہ دلیل نکالی اور یہ بات فرمائی تھی. اور ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بدخالی پھیلی ہے اور جو ہم جو ہے اتنی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، یعنی اتنی اونچے یعنی ترقی یافتہ ہمارا معاشرہ تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر کیا ہے ذلت کا شکار کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے غیر مسلموں کو جو ہے اپنے اوپر اچھے اچھے عہدے دینا شروع کر دیے، اور جو مسلمان تھے وہ ان کے نیچے تھے. تو اب کیا ہوا؟ وہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں اور تم میں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے یہ چیز، وہ جب ان کو یعنی موقع ملے گا وہ نقصان پہنچائیں گے. تو دیکھیں ظاہر ہے جب ان کو عہدے ملے تو انہوں نے پھر یہی کیا، اور آخر کار ہم مسلمان جو ہیں ان کے زیر ہو کر رہ گئے اور ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا بالکل. ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. نہیں، تم تو صاف دل کے مالک لوگ ہو نا، مسلمان کا دل جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. تم تو صاف دل کے مالک لوگ ہو، تم تو ہر کسی سے یعنی اہل کتاب سے بھی محبت رکھتے ہو کیونکہ ان پر بھی نبی آئے تھے اور ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی تھی. تم تو ان کے نبیوں سے بھی محبت کرتے ہو اور ان کی کتابوں سے بھی محبت کرتے ہو اور ان کو اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہو. لیکن تم ان کے دلوں میں کیا ہے وہ نہیں تم جانتے، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں. کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے. تمہیں اگر بھلائی ملے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گا. یعنی یہ تو اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے، یہ تو ایسے ہی کرتے چاہیے. کرنا کیا ہے؟ آپ کو صبر کرنا ہوگا. اگر آپ صبر کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے تو جتنے بھی وہ مکر کر لیں ان کے مکر جو ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ سننے اور جاننے والا ہے.
یعنی اس میں کس چیز کا ذکر آ رہا ہے؟ اب غزوہ احد جو تھا دین اسلام کی بہت بڑی جنگ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ غزوہ احد جو ہے شوال میں ہوا تھا، 3 ہجری کے اندر یہ جو ہے غزوہ پیش آیا تھا۔ جنگ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور انہوں نے جب جنگ بدر میں کفار مشرک جو کفار تھے، جو مشرک تھے، وہ ہارے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال بھی جو ہے اسی طرح سے آئیں گے اور مقابلہ کریں گے، یعنی ایک طرح سے چیلنج کر کے گئے تھے۔ تو پھر اگلے سال جو ہے وہ غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ احد جو ہے وہ پیش آیا تھا، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ جنگ بدر میں کیا تھا کہ کفار کو بڑی سخت جو ہے عبرتناک جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا، اور جو حق کے خلاف یعنی جو باطل تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے الگ کر دیا حق سے۔ تو کیا ہوا کہ اس کے اندر جو کفار تھے ان کو بہت بری شکست ہوئی تھی، اور ان کے 70 آدمی جو ہے وہ مارے گئے تھے، اور 70 ہی آدمی ان کے جو ہے قید ہوئے تھے، تو یہ ان کے لیے بڑی بدنامی اور بڑی یعنی کہ تکلیف کا باعث تھا۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست جنگ کی تیاری کی، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، اور وہ نغمے پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو جوش دیتی تھیں، تو یعنی بہت بڑا لشکر جو ہے اس کی انہوں نے تیاری کی۔ اور یہاں جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ کافر جو ہیں 3000 کی تعداد لے کر جو ہے وہ احد پہاڑ کے قریب تک پہنچ گئے ہیں، اور یعنی حملہ کرنے کے فیصلے کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں۔ تو اس میں وہ والے صحابہ جو تھے جنہوں نے جو جنگ بدر میں نہیں شامل ہو سکے تھے، کیونکہ وہ اب شامل ہونا چاہتے تھے اور خیر و برکت سمیٹنا چاہتے تھے، بڑے شرمندہ تھے وہ، تو انہوں نے خوب جوش کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہمیں پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے، یعنی ہمیں شہر سے باہر نکل کر لڑائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ بھی مزید ٹھہرے رہتے تو کیا تھا، کفار نے مدینہ کے اندر آ کر جنگ کرنی تھی، تو لیکن کیا پسند کیا گیا اس وقت کہ جو ہے ان صحابہ کی رائے کے مطابق کیا پسند کیا گیا کہ جو ہے بہتر یہ ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر جو ہے ان کے ساتھ جنگ وغیرہ کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اس رائے کو پسند کیا، تو جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس نے بھی اس رائے کا اظہار کیا۔ تو اب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ وغیرہ باندھی، اور جو پرجوش صحابہ تھے سب کو لے کر تو مدینہ کی طرف نکلنے لگے۔ تو جو ہے جب باہر نکل کر آئے ہتھیار وغیرہ پہن کے، تو جن لوگوں نے کہا تھا، جوش دکھایا تھا کہ ہم جائیں گے اور جنگ لڑیں گے، ہمیں مدینہ سے باہر ہی جانا چاہیے، اب وہ شرمندہ ہونے لگے کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی مرضی مدینہ کے اندر ہی رہنے کی تو نہیں تھی، تو ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید یہ بات ماننی پڑی ہے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب اس چیز کی خواہش کی کہ اگر یعنی ہم نے آپ کو باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا، تو اگر آپ اندر رہ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک اندر رہ کر جنگ کریں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، چاہے باہر جا کر جنگ کریں یا چاہے اندر رہ کر جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ سے نے فرمایا کہ کسی یعنی نبی کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب وہ ایک بار جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر وہ جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کے فیصلہ آئے بغیر جو ہے اس کو اتارے، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہوا، مسلمان جو ہیں وہ 1000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، لیکن صبح جب مقام شوت پر پہنچے تو وہاں پر عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر تو الگ ہو گیا، یعنی کہ غداری کر دی، ایک طرح سے اس نے جنگ سے نکل گیا۔ اور کیا کیا کر اس نے وہ واپس آیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی، اور یعنی کہ کوئی بہانہ بنایا، اور جو ہے وہ میں کیوں، مجھے کیا فائدہ، میری تو بات نہیں مانی جاتی، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ جو ہے میں یہاں پر جنگ دوں، یا یہاں پر سوری جان دوں، یا یہاں پر آ کے جنگ لڑوں۔ تو اس نے کیا کہا، اپنی پوری جماعت کو لے کے 300 کے قریب لوگ تھے جن کو لے کر وہ راستے سے فرار ہو گیا، نکل گیا۔ تو اب کتنی جماعت رہ گئی، سبحان اللہ، اب تو یہ بہت تھوڑی جماعت رہ گئی، 700 لوگ رہ گئے۔ تو جنگ بدر میں کتنے تھے، 313 تھے۔ اب جو ہے غزوہ احد میں زیادہ تو تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے مقابلے میں جو کفار تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو اب کیا ہے کہ بے سر و سامانی تھی، جو بھی حالات تھے، اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو ایسا ہی تھا نا، اس میں بے شک 313 تھے، لیکن تب بھی بے سر و سامانی تھی، اور صرف 2 گھوڑے کہا جاتا ہے کہ اس وقت تھے، اور 70 اونٹ تھے، باقی سارے جتنے بھی لوگ جنگ کرے تھے وہ پیدل جنگ کرے تھے۔ اور دیکھیں جب گھوڑے ہوں جنگ کے اندر، اور آپ کے مخالف گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر لوگ آپ سے جنگ کریں اور آپ نیچے ہو، تو ظاہر ہے فتح تو انہیں کی ہوتی ہے۔ تو یعنی اتنی بے سر و سامانی تھی ایک طرح سے مسلمانوں کی۔ تو یہاں پر اب ان آگے والی آیات کے اندر اسی واقعے کی طرف انشاءاللہ تعالی اشارہ ہوگا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب کیا کر رہے تھے آپ، صبح صبح جو ہے تمام مسلمانوں کو آپ جنگی مورچوں کے اوپر بٹھا رہے تھے، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، یعنی اب کیا ہوا، جو باقی لوگ تھے ان میں سے بھی جب یعنی عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا تو باقی جو لوگ رہ گئے تھے اس میں سے بھی جو دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بھی دل کے اندر ایک دم یعنی بزدلی سی آئی، کم ہمتی سی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور ان کو ایسی کم ہمتی سے بچا لیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی یہ تو جنگ احد ہے، اس میں تم پہلے سے زیادہ ہو، تو اس سے پہلے جب جنگ بدر تھی اس میں تو تم بہت ہی کم تھے، تو وہاں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تو یہاں پر بھی کیوں وہ مدد نہیں کریں گے؟ تو کیا تھا، اس وقت تم گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی انتہائی گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ملے، یعنی یہ جو تم پہلے جنگ جیتے ہو تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے نا کہ فتح اور شکست جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں، سبحان اللہ، اور اللہ ہی کی مدد ہے جو کم جماعت کو بھی جو ہے وہ غالب کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اللہ نے تب تمہاری مدد کی تھی تو اب بھی اللہ کے اوپر ہی بھروسہ رکھو اور شکر گزاری کرو جو اس وقت تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب کیا تھا۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا۔ کرنے کا کام کیا ہے، تم لوگ جم کر جو ہے وہ جنگ کرو، اگر تم لوگ جم کر جنگ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے 5000 تک فرشتے تمہارے پاس بھیج دے کر جو تمہاری جو ہے وہ مدد کریں گے۔ جو نشان زدہ ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے، یعنی جو اسباب کے ذریعے سے فرشتوں کو بھیج کر جو ہے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کے بغیر بھی یعنی کہ قادر ہے کہ وہ تمہیں فتح ہی دے دیں۔ اور اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تم کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے، اللہ بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ یعنی اب جنگ احد کا واقعہ بیان کر کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کس کی بات کرنے لگے ہیں، سود کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس واقعے کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے کہ مدد کا وعدہ کیا تھا کہ یعنی 5000 تک فرشتے جو ہیں وہ تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے اگر وہ تم پر حملہ کرتے ہیں، تو بے فکر ہو، یعنی اللہ پر توکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ چاہے تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، چاہے جو ہے تمہارے پاس نفری زیادہ ہو یا کم ہو، یعنی کچھ بھی ہو، اگر اللہ کی مدد ہوگی تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے، سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ چاہے مدد کوئی بھی نہ ہو، بالکل بھی خالی ہاتھ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مشرکین کا جوش و غضب جو ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے سامنے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ ایک دم حیران ہو گئے اور ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ روب طاری ہو گیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر اتار دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی 1 مہینے کی دوری پر ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے وہ لوگ اپنے دلوں کے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، سوری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، ایک آیت اسکپ کر دیا شاید، اوکے، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، یعنی کہ جو ادھر مقابلہ ہونا ہے تعداد کم ہے یا کچھ بھی جو بھی یا حالات جو بگڑ گئے، غزوہ احد کے حالات جو ہیں وہ انشاءاللہ میں تھوڑا سا بیان کروں گی کہ جب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کی جو ہے باقاعدہ جگہ بتا دی تھی کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے، تو جب انہوں نے کسی بنیاد پر، جب یعنی آگے جا کر انشاءاللہ بات کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جگہیں چھوڑی، تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتتی جنگ جو ہے وہ ہار کی شکل اختیار کر
گئی اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک ہیں وہ بھی شہید کیے گئے اور چہرہ مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کافی زخمی ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو ہی زخمی کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کامیاب ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے یا یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے، ظلم تو انہوں نے کیا ہی ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کہ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے. اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. سبحان اللہ. تو سود کی بات کیوں یہاں پر کی جا رہی ہے؟ غزوہ احد میں جو ناکامی کی اصل وجہ تھی وہ کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کچھ بھی ہو جائے اس پہاڑ سے تم لوگ اپنی پوزیشن چھوڑ کر نہیں اترو گے جب تک کہ تمہیں حکم نہ دیا جائے. تو یہ نافرمانی انہوں نے کی اور کس وجہ سے کی؟ مال کی محبت میں کی. یعنی جب وہاں پر موجود صحابہ کو یہ لگا کہ سب لوگوں نے ہلنا جلنا شروع کر دیا ہے اور ضرور جو ہے وہ ہمیں فتح حاصل ہو چکی ہے اور کفار بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بھاگ رہے ہیں، فرار جو ہے وہ کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں اور یہاں سے نکل بھاگ کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ جیتی جا چکی ہے. تو یہ سوچ کر جو ہے صحابی یا یہ سوچ کر جو لوگ ہیں وہ نیچے اتر آئے اور جو ہے وہ مال و متاع اکٹھا کرنے لگے جیسے باقی لوگ اکٹھا کر رہے تھے، یہ سوچ کے کہ شاید اب بس قیامت واقعہ ہو جانے والی ہے اور جیت جو ہے وہ واقعہ ہو گئی ہے اور جیت جو ہے کیونکہ ہم اب جیت گئے ہیں تو اب مال و متاع یہ نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے سارے لوگ جو ہے وہاں سے اٹھا کر لے جائیں اور ہمیں جو ہے ہمارا حصے میں کم آئے. تو اس وجہ سے جو ہے ان مال کی محبت کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے اپنی جگہ چھوڑی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. کس وجہ سے یعنی کہ شکست ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے. اب نافرمانی کے پیچھے جو اسباب تھے تو اس میں سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ مال کی محبت. تو اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اب جو ہے وہ یہ آیت لے کر آ رہے ہیں، آیت ربا. کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم نجات پاؤ. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو. یعنی کیا کیا جا رہا ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے کر جاؤ، دوڑو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے رحمت کی طرف دوڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کی طرف دوڑو. کیسی جنت ہے وہ؟ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. غصہ پینے والے ہیں، یعنی اب یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. کیا صفات ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء، جو تنگی میں، والضراء، جو یعنی فی السراء آسانی میں، والضراء اور تنگی میں، جو آسانی اور تنگی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. نمبر 2 غصہ پینے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں. اللہ ان نیک کاروں کا دوست ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا کے رکھتے ہیں. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. سبحان اللہ. تب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے یعنی وہ ایمان والے یا متقین اگر ان سے کوئی غلطی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً اپنی غلطی کا ان کو احساس ہو جاتا ہے اور فوراً کیا کرنے لگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں. پھر واقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یعنی کہ اصرار نہیں کرتے. انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے. تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی پرانی قومیں جو ہیں، جو پچھلی قومیں ہیں، ان کا کیا انجام ہوا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ جو تکلیف ہے، تنگی ہے، یہ سب
تو دنیا کے اندر ہوتا ہے، تو جو اس سے پہلے تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. تو زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح طرح کے جو بھی قوم جو ہے وہ علم کو جھٹلاتی ہے، آسمانی تعلیم کو جھٹلاتی ہے، نبی کو جھٹلاتی ہے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. تو یہاں پر جو ہے آیا پچھلی آیت کے اندر آیا 137 میں، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زمین کے اندر جو ہے وہ چل پھر کر، یہ جو واقعات تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان پہ غور کرو، زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. اس میں بھی دیکھیں جو جنگ احد کے اندر جو معاملہ پیش آیا تھا، جنگ احد میں جو ہے مسلمانوں کا لشکر پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ 1000 تھا، لیکن عبداللہ بن ابی جب نکل کر چلا گیا تو کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے. تو اس میں جو 50 تیر اندازوں کا دستہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑا کیا؟ یعنی عبداللہ بن جبیر جو تھے ان کی قیادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے اوپر ان کو مقرر کیا اور انہیں تاکید کی تھی کہ چاہے فتح ہو جائے یا شکست، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، تم یہاں سے نہیں ہلو گے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. تمہارا کام یہ ہے کہ جو گھوڑ سوار تمہاری طرف آئے تیروں سے اسے پیچھے دھکیل دینا، یعنی اس کو اوپر کی طرف نہ آنے دینا. لیکن جب مسلمان فتح یاب ہو گئے، کیونکہ اس وقت ایک دم کفار جو ہیں جب انہیں احساس ہو گیا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. تو جنگ جو ہے اس وقت کے لحاظ سے مسلمان جیت چکے تھے، یعنی مسلمان فتح یاب ہو گئے. اور پھر مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہم نے فتح کر لیا تو ادھر ادھر سے سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے جہاں پہ معلومات تھا. تو اس معلومات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے مطلب وہاں سے سمیٹنا شروع کر دیا اس کو. تو اب کیا ہوا کہ جو دستہ تھا اوپر، ان کے اندر دو رائے ہو گئی، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. ایک کہتا تھا کہ نہیں ہمیں بھی جا کر دیکھنا چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ جیتی جا چکی ہے، اور تبھی تو لوگ جو ہے وہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمارے حصے میں کچھ نہ آئے. تو کیا ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں سارے نا. تو اختلاف ہو گیا، لیکن کچھ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم یہاں سے تب تک نہیں ہٹیں گے یعنی جب تک ساری چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہو جاتی ہے. تو اس طرح ان لوگوں کے درمیان کیا ہوا؟ اختلاف ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ جب جنگ ختم ہو گیا تو یہاں رکنا جو ہے بیکار ہے، یعنی کہ بے سوز ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم بھی نیچے جا کر مال و اسباب جو ہے وہ اکٹھا کریں. تو سارے جو 50 میں سے 40 تھے وہ سب نیچے اتر آئے، لیکن جو 10 آدمی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی رہ گئے. اور کافروں نے پھر کیا دیکھا کہ جب دیکھا کہ مسلمان تو سارے یہاں سے اتر گئے ہیں مطلب پہاڑی کے اوپر سے، تو ادھر جو ہے صرف 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں کا مقابلہ کرنا تو مشکل نہیں ہے. تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جو گھڑ سوار تھے، خالد بن ولید تب تک ایمان نہیں لائے تھے نا، تو یہ ان کی قیادت میں گھڑ سوار تھے جو واپس پلٹ کر آئے. تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے عقب میں جا کر مطلب بیٹھ کے یعنی ان کے اوپر پیچھے سے جا کر یعنی حملہ کر دیا. اور جب مسلمانوں نے یہ اچانک حملہ دیکھا تو وہ ایک دم افراتفری سی پھیل گئی. اور جب خالد بن ولید اوپر چڑھنا شروع کیا تو ان کی دیکھا دیکھی باقی جو کفار تھے وہ بھی واپسی کی طرف آنے لگے. اور جو ہے جنگ کا تو ایک دم مطلب نقشہ ہی بدل گیا، کہاں جیتی ہوئی جنگ تھی اور ایک دم سے وہ مسلمان بازی ہارتے نظر آ رہے ہیں اور جو کافر ہے وہ بازی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر اتنی افراتفری پھیل گئی اور اس سارے واقعے سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. اور پھر جو لوگوں کو اس بات سے یہ بھی تکلیف پہنچی کہ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اتنی تکلیف پہنچی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو زمانے میں ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی مطلب کوئی ہارتا ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہوتا ہی رہتا ہے، پہلے بھی تو ایسا ہوتا ہے. یعنی ابھی تو پچھلے دنوں جب تمہاری جنگ بدر ہوئی ہے تو اس میں دیکھو تم نے ان لوگوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا اور تم جیتے تھے. تو یہ جنگ وغیرہ جو ہوتی رہتی ہے اس کو جو ہے مطلب اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سب جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن سوچنے کی بات اور عمل کی اس میں پوائنٹ کیا ہے کہ یہ سب ہوا کیوں تمہارے ساتھ نا، یہ غور طلب بات ہے. تو کیوں ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، نافرمانی کی تھی، اطاعت سے منہ موڑا تھا اور مال کی لالچ کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ ایک بیان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے. تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. یعنی کہ یہ ساری سچویشنز دیکھ کر جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو. کیوں کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ تمہارے خلاف جب جنگ بدر لڑی گئی تھی تو اس میں تم نے بھی تو جو ہے وہ ان لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا.
ان کی بھی تو یعنی جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں وہ مرے تھے، اور اب دیکھو یعنی کافی لوگ جو ہیں وہ تم لوگوں نے قید بھی کیے تھے، یعنی ان کو تم لوگ ایک چوٹ لگا چکے ہو، تم لوگ بھی ان کو تکلیف پہنچا چکے ہو۔ ایمان والوں کو جان لے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے کہ کیا مقصد کیا تھا اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی ہار کا۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، یعنی جنگ بدر میں ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے۔ شکست احد اس لیے تھی، اب وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ کیوں تم لوگوں کے ساتھ جنگ احد میں ایسا ہوا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر 3 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جنگ احد کی ہار کی، اس شکست کی۔ کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 اس لیے تھی کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے، یعنی دیکھ لے کہ کون سچا ایک مومن ہے اور اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ اور دوسرا، کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے شہادت ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، وہ ان کو نصیب ہونی تھی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو الگ کرنا چاہ رہے تھے اور کافروں کو مٹانا چاہ رہے تھے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی تمہیں کیا لگتا ہے کہ بس ایمان لا کر اور ابھی تم نے کوئی قربانی بھی نہیں کی اور تمہیں لگے گا کہ تم بس جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی جہاد قتال کے معنوں میں بھی اور ویسے بھی جو جہاد ہوتا ہے، تو کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون جو ہے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ چھانٹی کرنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے وہ صبر کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ۔ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یعنی پہلے تو تم یہ چاہ رہے تھے کہ جنگ بدر میں جو ہے جو لوگ یعنی محروم رہ گئے تھے، جو نہیں شامل ہو سکے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جو ہے ابھی ہمیں جب بھی کوئی جنگ کا موقع ملے گا ہم اس میں شوق کے ساتھ جائیں گے اور بہت زیادہ اللہ کے راستے میں لڑ کر جان مار کر آئیں گے، تھک کر آئیں گے، یعنی کوشش کر آئیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو تم شہادت کی آرزو کر رہے تھے اور اسے اپنی آنکھوں سے یعنی اب تم نے سامنے بھی دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں۔ یعنی اب کیا ہے ایک اور چیز سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں سبحان اللہ جنگ احد میں جو یعنی کہ شکست ہوئی ہے، تو جو بھی شکست کے اسباب تھے اس کے اندر ایک یہ وجہ بھی تھی، یعنی کہ ایک یہ بھی چیز ہوئی تھی، مسلمان کم ہمتی کا شکار ہو گئے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ اور کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس دوران میں ایک صحابی تھے جن کا چہرہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، جب ان کو فوت کر دیا گیا تو لوگوں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں۔ تو جو ہے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، اب وہ زندہ نہیں رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو مسلمانوں کے تو حوصلے بالکل پست ہو گئے اور لڑائی سے وہ پیچھے ہٹ کے، یعنی ہمت ہی نہیں رہی کہ اللہ کے راستے میں لڑ سکیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا اس پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات نہیں۔ یعنی یہ جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، یعنی پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ کیا اسلام کے ساتھ تمہاری ساری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے؟ یعنی تم اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہیں، وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، تو کیا تم واپس جس حال میں تھے دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، یعنی ہر کسی کی زندگی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کتنی ہے اور کب اس کی موت کا وقت ہے۔ مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے، یعنی دنیا بھی دیں گے اور آخرت میں دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کو دیکھیں، اس میں بھی اسی طریقے سے بات ہو رہی ہے جیسے پیچھے والی آیت میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس جو ہے
وہ پلٹ آؤ گے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مان کے نہیں دے رہے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر کسی نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ تلوار نکال لیں گے اس کے لیے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھنجھوڑا، لیکن وہ اس ٹائم صدمے کی سخت کیفیت میں تھے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ جو آیت ہے نا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا میں نہ رہیں، فوت کر دیے جائیں، سبحان اللہ، تو کیا تم اپنے دین سے واپس پھر جاؤ گے، واپس مڑ جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ گویا یہ آیات جو ہے میں نے اس سے پہلے آج سے پہلے کبھی سنی نہیں ہے، اور یہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ان آیات نے اتنا زیادہ متاثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہ بالکل خاموش ہو گئے، پھر صبر جو ہے انہیں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یعنی کوئی بھی مارکا ہو یا کچھ بھی ہو زندگی میں کسی بھی حوالے سے جو ہے، تو بس صبر کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ تکلیفیں آتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے خالص رہنے والوں کو بہت جلد ان تکلیفوں سے جو ہے وہ نکال بھی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس کی روش ہمیں اپنانی ہے؟ ان لوگوں کی روش، ان لوگوں کا طریقہ اپنانا ہے جو بڑی تکلیفیں جنہوں نے برداشت کی اور پھر بھی استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے دین پر قائم رہے، صبر کرتے رہے اور ہمت کبھی نہ ہاری، سستی نہ دکھائی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ تو یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے، اس کو انشاءاللہ انڈر لائن کر لیں گے۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے گناہوں میں جو بے جا زیادتی، جو ہم نے بہت زیادتیاں کر لی ہیں، ظلم کر لیا اپنے نفس پر، اسے معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا، اور اللہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر روب کا ذکر آیا ہے کہ کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، یعنی جو ایمان کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک روب رکھا ہے۔ ایمان کا غیر مومن جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک روب ہوتا ہے ایماندار کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا روب ڈال دیا جاتا ہے، یعنی میری 1 مہینے کی مسافت پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی، یعنی پہلے سے وہ ڈرا ڈرا سے رہتا ہے، اور جو ہے وہ ایک طرح سے یہ مدد ہو جاتی ہے نا کہ کسی کے اوپر آپ کا روب رہے، کوئی ڈرا دل آپ کے لیے دل میں ڈر محسوس کرتا ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ اتنے اچھے طریقے سے تو نہیں لڑ پائے گا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز سے؟ 1 مہینے کی مسافت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر پڑ جاتا تھا۔ اوکے، اللہ نے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ادھر کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہے نا تم میں آپس میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، یہ وہ 50 تیر اندازوں کی بات ہے کہ جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ جو 40 جو ہیں وہ اتر آئے اور جو 10 رہ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح نہیں پتہ چلے گا ہم یہاں سے نہیں اتریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ تو یہ اختلاف کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اس دوران تمہارے درمیان میں یہ جو ہے اختلاف ہو گیا تھا۔
اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ وہ والی فتح جو شروع میں، یعنی جنگ جب شروع ہوئی تو جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، وہ والی فتح کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ اللہ نے تمہیں دکھا دی، یعنی کیا تھی؟ وہ تمہاری چاہت تھی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ کو صرف دنیا ہی چاہیے تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر آگے مالک غنیمت جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیا اور پہاڑی چھوڑ دی۔ اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جمے رہے اپنی جگہوں پر، جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، سبحان اللہ، اور ڈٹے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتے رہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان سے منہ پھیر دیا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، خبردار ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ایک طرح سے امپورٹنٹ آیا ہے۔ دیکھیں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صرف چند ساتھی رہ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھگدڑ مچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے پکار رہے تھے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، میری طرف آؤ، میری طرف لوٹو، دیکھو میں یہاں ہوں، یعنی اللہ کے بندو میری طرف لوٹو۔ لیکن اتنا اس ٹائم جو ہے وہ افراتفری کا سا سما تھا کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ سن نہیں پا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی جو ہے وہ افراتفری اور اتنی جو وہ جو ایک جنگ یعنی تکلیف کا سما تھا، ایک مشکل سا سما تھا، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ تم پر اپنا فضل اتارا، اور جو میدان جنگ میں باقی لوگ رہ گئے تھے ان کے اوپر کیا آیا؟ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا، اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، سبحان اللہ۔ تو کیا ہوا تھا کہ اس دوران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف سے مومنوں پر اونگ اتاری تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ریفریش ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، یعنی اتنی اونگ ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میری تلوار جو ہے وہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے گری اور میں اسے پکڑا، پھر وہ جیسے میں پکڑتا وہ پھر مجھ سے گر جاتی، اور پھر میں اسے پکڑتا پھر وہ گر جاتی، سبحان اللہ۔ تو اتنی یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اونگ تھی، اور اونگ کا کیا مقصد تھا؟ تاکہ مومن جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے ریفریش ہو جائیں۔ ہاں، کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تو گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی طرف، یعنی اپنی جو قتل گاہ ہے اس کی طرف دوڑ کر آ جاتے، اس کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا، اور اللہ دلوں کے بھید سے خوب آگاہ ہے۔ تو موت کی حقیقت ہے، دیکھیں موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان خود جو ہے نا وہ یعنی کسی نہ کسی وجہ سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے اس کو اس جگہ پر جانا پڑ جاتا ہے جس جگہ پر اس کی موت واقعہ ہونی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ دیکھیں یہ جملہ ہمارے ہاں بھی کتنا عام ہے نا، جیسے کہ کسی کی ناگہانی جو ہے وہ موت ہو جائے تو ہم کیسے کہتے ہیں نا کہ کاش وہ وہاں نہ جاتا، کاش وہ اس دن ایسے کر لیتا، کاش اس کی جگہ میں چلا گیا ہوتا، کاش اس کو مجھے اس کی جگہ موت آ گئی ہوتی۔ اس طرح کی بہت یعنی کہ غلط قسم کی کلمات جو ہے وہ ہم بولتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ تم ہو جانا کہ یعنی جب جنگ ختم ہوئی اور جنگ کے بعد جو ہے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو انہیں منع کیا تھا کہ جنگ میں نہ جاؤ، اگر دیکھو یہ آج ہمارے درمیان واپس آ چکے ہوتے، یہ ہمارے درمیان رہ چکے ہوتے تو کہاں یہ مارے جاتے، یہ بھی آج زندہ ہوتے اور زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ
اللہ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جس سے یہ سب جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ ہی کی طرف کیے جاؤ گے۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے، سبحان اللہ، اگر تم سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، سبحان اللہ۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی نرمی تھی اور جو خوبصورت زبان اور یعنی خیرخواہی کے ساتھ جو بات کرتے تھے، سبحان اللہ، نرم دل تھا ان کا، جو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اپنی رحمت کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص خاص فضل کی وجہ سے آپ کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ یہ نرمی ہے، ایک یعنی ملائمت ہے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا کہ وہ بھی تندخو ہوتے، وہ بھی سخت مزاج ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، یعنی جو بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں ان سے درگزر کرنا ہے، اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، یعنی مشورہ ان سے مانگا کریں۔ مسلمان آپس میں باندھ کیا ہے، یعنی ایک جسم کی مانند ہے نا، تو مسلمان چاہے انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، کچھ بھی کیا، پھر بھی وہ کافروں کے اوپر جو ہے ان کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اگر وہ آپ یعنی آپ ان کو کانفیڈینس ملے، اور جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو تو ان کو بھی مشورے میں شامل کریں، اور پھر سب کا مشورہ سن کر جب آپ ایک پختہ ارادہ کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر لینا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ خیر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر وہ شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ یعنی اس اندھیروں کے دن کو یہ کیا ہوگا کہ جو بھی یعنی جس نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی یا خیانت کی ہوگی اعمال میں، وہ وہاں پر لایا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو اوپر جو بات ہو رہی ہے کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، یعنی جب مال غنیمت وغیرہ جو وہ سمیٹا جا رہا تھا، لوگ سمیٹ رہے تھے، تو لوگوں کو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ ہمیں شاید کم مل جائے نا، اور ہمارے حصے کا مال کوئی اور لے جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائد ہونے پر؟ کیا تمہیں اطمینان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا؟ یعنی تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ نبی جو ہے وہ خیانت کرے گا؟ حالانکہ جو خیانت ہے وہ تو نبوت کے منافی ہے، خلاف ہے۔ جب نبوت ہوتی ہے تو جو خیانت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو جو حصہ تھا وہ تو مل کر ہی رہنا تھا، لیکن کیا کیا ان لوگوں نے، غلطی سے غلط طریقے سے جو ہے وہ اس کو حاصل کیا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہو، سوری، کیا بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے؟ یعنی وہ جو ہر وقت ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور جس کو ہر وقت فکر یہ پڑی رہتی ہے کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے کبھی بھی، کہ جو ہر کام جو اللہ کی ناراضگی کا کرتا ہے اور جو کام بھی کرتا ہے اس میں اللہ کی ناراضگی کو سامنے لے آتا ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی بہت بڑا احسان ہے کہ انہی کے درمیان سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا، ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر جو ہے نبوت کے 3 مقاصد بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت کرنا، کس چیز کی تلاوت کرنا؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 تزکیہ حاصل کرنا۔ نمبر 3 تعلیم و کتاب حکمت، یعنی جو ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یعنی کہ حکمت کو کچھ علماء جو ہے وہ سنت کے معنی میں بھی لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی لیتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جو پیغمبر ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تلاوت آیات کرے، تزکیہ کرے اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ہے مقصد، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ان کی زبان میں یعنی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، یعنی ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔
یقیناً یہ سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دوچت پہنچا چکے تھے، یعنی بدر میں تم نے ان کو پہلے کتنی تکلیف پہنچائی ہے، تو اب اگر ایک وقت میں تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، یعنی تم نے جو غلطی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو اس غلطی کی سزا میں جو ہے تمہیں یہ سزا مل رہی ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتیں مٹ بھیڑ ہوئی تھیں، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کرے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم رہنمائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، یعنی ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ جاتے، یعنی اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی تو یا ہمیں لگتا کہ آپ لڑائی کرنے جا رہے ہیں واقعی، تو ہم آپ کے ساتھ لازمی جو ہے وہ شامل ہوتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، جسے وہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اپنے نفاق اور ان غلط باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھی، کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ کیا تھا کہ وہ ایمان کے قریب ہو رہے تھے اور ایمان سے دور ہو رہے تھے اور کفر کے قریب ہو رہے تھے. یعنی جو وہ باتیں کر رہے تھے ایمان کے خلاف اور نفاق کے حق میں، تو یہ اس کا جو ہے ذکر ہے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جس سے وہ چھپاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ کام جو کیے بھی نہیں ہیں اور وہ جو ہے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، یعنی خود ساختہ بناتے ہیں، اور دل کے اندر جو ایمان ہے نہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت بھائیوں کو بھی یہ کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے، یعنی خود بھی نہیں جنگ میں گئے، اور جو جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے ان کے بارے میں یہ باتیں بعد میں سناتے رہے کہ اگر وہ نہ جاتے، دیکھیں ہم نے تو منع کیا تھا، اگر وہ نہ جاتے تو وہ قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں؟ اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. یہ خوشیاں کس بات پر منا رہے ہیں؟ کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے اس پر ان کے دل مطمئن ہے اور ہر وقت جو ہے وہ شکر گزاری کی کیفیت میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے ایک جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو صرف اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. سبحان اللہ. تو اگر گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت استدراج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ استدراج کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈھیل دے رہے ہیں اور کسی بھی لمحے جب وہ پکڑ سکتے ہیں. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے.
بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے تم پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو گے تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن وہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے توک ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اس سے آگاہ ہے، اللہ اس سے آگاہ ہے۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ان کے اس قول کو۔ یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، پیغمبر نے ترغیب دی، صحابہ نے ترغیب دی، سبحان اللہ، تو کیا ہوا؟ یہ کیا کہنے لگے کہ اگر اللہ جو ہے، اللہ تو ہر وقت جو ہے وہ یعنی کہ مانگتا رہتا ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یعنی ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ جو ہے وہ یہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہود نے کہا کہ اے محمد تیرا رب فقیر ہو گیا ہے، اللہ کو کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت جو ہے یہ نازل فرمائی۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں، ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب چکھو، اللہم لا تجعلنا منکم۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ اپنی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ یعنی یہ باتیں تو تم پہلے بھی کہتے تھے اور تمہارے یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ پوری بھی ہوئی تھیں، تم پر معجزے بھی اترے تھے، لیکن اس کے باوجود تم نے ان پیغمبروں کو پھر کیوں مار ڈالا تھا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے وہ رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، پہلے بھی بہت رسول آئے ہیں جن کو انہوں نے جھٹلایا، جو روشن دلیلیں اور صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی ملی ہو۔ ہر جاندار زیرو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ جو اعمال کر رہے ہو، جو اعمال اپنے کھاتے میں جمع کر رہے ہو، ان کا پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہاں دیکھیے کسوٹی دے دی گئی، ایک معیار دے دیا گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کیا ہے؟ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی اصل کامیاب ہے، اور جو یعنی کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے وہی اصل کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو بس ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، پانی کے بلبلے کی طرح یعنی کہ یہ زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہے، جو بھی حالات ہیں، جو بھی یعنی دنیا کے اندر پیش آ رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تم نے جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ یعنی کئی دفعہ موقع آئیں گے کہ تمہیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں کسی مشکل یا آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ کس لیے ہوگی؟ تاکہ تمہاری ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانچ سکیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چیک کر سکیں کہ سچا بھی ہے اپنے ایمان میں کہ نہیں۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار یعنی ان کی یہ تجارت جو ہے بہت ہی بری تھی۔
پیچھے دیکھیں آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی جو بہت سی باتیں ہیں مشرکوں کی، وہ تمہیں تکلیف دیتی ہیں، جو ہے وہ تمہیں تکلیف دے، ان کی باتوں کو سننا پڑے گا، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ہمت سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا ہے۔ یہ جو پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، یعنی اتنی تکلیفوں کے باوجود، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑا ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ سودا، ان کی یہ تجارت جو ہے وہ کیا تھی؟ وہ بہت بری تھی۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں ہوں، سبحان اللہ، جو کیا ہی نہیں اس پر تعریفیں سننا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا نہیں اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں سورہ ال عمران کی۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فرما رہے ہیں، ان یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں 190 سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی جو ہے اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، جو یعنی کہ اختلاف پایا جاتا ہے صبح اور شام میں، رات اور دن میں، دیکھیں کتنا یعنی کہ اختلاف ہے نا، سبحان اللہ۔ تو جو بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے اور جو رات اور دن کا جو ہے ہیر پھیر ہے، اللہ تعالیٰ کبھی رات کو لے آتا ہے کبھی دن کو لے آتے ہیں، اس سب کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں۔ یہ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی ہیں، ایسے نہیں پیدا کی گئی، اس سب کے اندر نشانیاں، لیکن کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کون ہے یہ اولو الالباب؟ اولو الالباب کی کیا صفات آگے بیان ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ کون ہے؟ جی، وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی کروٹوں پر ہوں، چاہے وہ اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہوں، یعنی جہاں پر بھی ہوں، قیام میں ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں یا اپنی پشتوں یعنی اپنی سائڈس پر، تو کیا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہتی ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی جو پیدائش ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی جو ہی کوئی قدرت کی نشانی دیکھتے ہیں تو کیا پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے یہ چیزیں باطل یا یعنی بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیات جو ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ان فی خلق السماوات سے لے کے سورت کا جو اینڈ تک کا حصہ ہے یہ سارا پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو کر کر اپنی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں یول الباب، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا کہ ایک منادی کرنے والا با آواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے، یا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر۔ سبحان اللہ، یعنی کیا کہنے ہیں کہ ہم نے منادی کی، پکارنے والے کی طرف، جو رب کی طرف پکارا تھا، اس کی آواز سنی اور اس کی آواز سن کر کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کی طرف جو ہے دوڑے ہیں اور ہم نے دین کو قبول فرمایا ہے۔ جی، تو پھر کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہمارے جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے تھے پہلے، ان کو معاف فرما دیں اور ہماری جو برائیاں ہیں ان کو ہم سے دور کر دیں اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
انک لا تخلف المیعاد، یعنی قیامت کے دن جو آپ نے ہمیں مقام دینا ہے، جو آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ، وہ آپ ہمیں لازمی دیجیے۔ یعنی کیا وعدہ کرتے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں، جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں یقین قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر والوں سے نکال دیے گئے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا، ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ہے وہ ثواب اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی کیا ہے کہ اتنی برائیوں کے باوجود بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا ان کی وسیع کی ہوئی ہے، ان کی یہ کامیابیاں جو ہیں، ان کی یہ جو وسیع وسعت ہے، ان کی جو یعنی فراوانی ہے نعمتوں کی، اور دنیا میں جو ان کے اعلیٰ ہوتے ہیں، مقام ہے، ان کی یہ کامیابیاں دیکھ کر جو ہے آپ کے دل کے اندر کوئی ایسا ڈر وغیرہ یا ایسی جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، یعنی کہ دھوکے میں نہ پڑ جانا ان سے کہ یہ کامیاب ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، یہ تو دنیاوی فائدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیک لوگوں کے لیے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے بے شک۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں ہیں وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو۔ سبحان اللہ، یہ آیا بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یعنی صبر کرو، یعنی جمے رہو۔ تو صبر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان جو ہے وہ معاصی کو ترک کر دے، یعنی گناہ کے کاموں کو ترک کر دے، اور دوسرا کیا کہ جو شہوات ہوتی ہیں، جو یعنی چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، مائل کرتی ہیں، ان کو بھی ترک کر دے، اور ان کو ترک کر کے اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم بنا لے، ثابت قدم رکھے ہدایت پر۔ تو اس سچویشن کو یا اس چیز کو، کوالٹی کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو آمنوا اصبروا، یعنی کہ بہت بہترین لیول کا جو صبر ہے وہ کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے وصابروا، وہ صابرو، صابرو کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب تکلیفیں آئیں، پریشانیاں، یعنی جیسے جنگ کے اندر جو آتی ہے، جنگ کے مقابلے میں اگر تمہاری کوئی کبھی تمہیں سچویشن دیکھنی پڑے تو اس میں کیا کرو؟ ڈٹے رہو، یعنی اپنے جو آپ کا موقف ہے یا جو بات ہے اس سے ہٹو نہیں، بلکہ کیا کرو؟ ڈٹے رہو۔ صابرو، ڈٹے رہو۔ وہ رابطو، اور کیا کرو؟ رباط کیا ہوتا ہے؟ رابطو، رابطو کو دیکھیں الگ بیان کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میدان جنگ کی سچویشن ہے، میدان جنگ ہے، یا کوئی محاذ ہے جس پر آپ نکلے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ مورچہ بند ہو کر، یعنی پوری تدبیر کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے ہمہ وقت جو ہے چکنا ہو کر جو ہے جہاد کے اختیار آنا، یعنی کہ کسی بھی وقت ہمیں بلایا جائے گا میدان میں تو ہم فوراً کود پڑیں گے، تو ایسے تیار ہو کر جو ہے وہ رہنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرابطہ، یعنی خیر کے کاموں میں، یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں، جو بھی عبادت کے کام ہے ان کاموں کے اندر جو ہے جمے رہو۔ اور اگر کوئی مقابلہ ہو، کسی سے مقابلہ ہو، یعنی کسی تو قوت سے مقابلہ ہو، تو وہاں پر کیا کرو؟ مل کر صبر کرو، اور صبر کے ساتھ یعنی کہ جمے رہو۔ تو رابطو کیا ہے؟ میدان جنگ کے محاذ جنگ میں پورا اچھے طریقے سے تیار ہو کر، مورچہ بند ہو کر جو ہے وہ چکنا ہو کر نکلنا، اور یعنی کہ جہاد کرنا، تو یہ کیا ہے؟ رباط میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ رابطو کہہ کر جو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میدان جنگ یا محاذ جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا مرابطہ ہے۔ یہ بھی بڑے عزم و ہمت کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رباط کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رباط یومن فی سبیل اللہ کی خیر من دنیا وما علیہا، اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی رباط اللہ کے راستے میں جہاد میں اسلامی سرحد کا پہرا دینا، مورچہ بند ہونا، دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، یعنی ریڈی ہو کر رہنا کہ جو ہی حکم آئے گا فوراً نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ۔ تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رباط۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 3 کام بتا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو،
اور ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ سکو. سبحان اللہ. سورۃ النساء اسٹارٹ ہوتی ہے آگے انشاءاللہ سوچل. نساء کا مطلب عورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء مدنی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اب سب سے پہلی جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں یا جو مرد اور عورت ہے، مرد اور عورت کی جو تمیز ہے یا مرد اور عورت جو ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا ہے، ایک ہی جان سے جو ہے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد ان سے نسلیں چلائی ہیں اور ان کو پھیلا دیا ہے. تو حضرت جو ہے آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا، لیکن حضرت حوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ہے وہ نکالی گئی تھی. تو اس کی دلیل کیا لی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی تھی اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ یعنی پشت ہوتی ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکے گا، یعنی مکمل فائدہ نہیں حاصل کر پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، جو مرد اور عورت تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کر کے جو پھیلا دیا ہے تو کیا کرو، اب اللہ سے ڈرو. یعنی کیوں ڈرو؟ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہوئے، یعنی جو تمہیں آپس میں تعلقات قائم کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے کے کام آتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو. بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ. بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر اب کیا ذکر ہو رہا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو ناحق نہ کھاؤ. یعنی یتیم جو ہے جب تک بالغ اور باشعور نہیں ہو جائے گا تو اس کا مال جو ہے وہ کیا ہے، جو کفیل ہوتا ہے، جو کفالت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہوتا ہے یا اس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اسے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ یوں نہ کرو کہ جو ہے یتیموں کا جو مال ہے اس کو بدل دو، یا تو نکال کے ویسے ہی استعمال کر لو یا بدل دو، اس کی جگہ کوئی اپنا یعنی ہلکی کوالٹی کا جو ہے وہ رکھ دو. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ. یعنی دیکھنے میں بے شک جو ہے وہ یتیموں کی چیز جو ہے حلال ہو، لیکن تم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو. کس طرح؟ چیٹنگ کر کے، دھوکہ دے کر، کہ ان کی جو ہے اچھی اچھی چیزیں نکال لیتے ہو اور جو لو کوالٹی کی چیزیں ہیں وہ تم ان کے لیے رکھ دیتے ہو. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال کے ساتھ مال ملا کر نہ کھا جایا کرو. بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے بھی جو تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار سے. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے یا تمہاری ملکیت کی لونڈی. سبحان اللہ. تو اب یہ کیا ہے، دور جاہلیت میں یعنی کیا ہوا کرتا تھا، کیا کیا وجہ تھی، یعنی اس آیت کے پیچھے کیا سبب ہے؟ دور جاہلیت کی ایک بہت بری رسم تھی کہ کیا ہوتا تھا کہ جب صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی جو تھی نا وہ کسی ولی کی زیر پرورش ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی کر لیتے تھے، لیکن رغبت نہیں رکھتے تھے اس کی طرف نا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتے تھے کہ کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، کون سا کوئی سوال کرنے والا ہے، یہ تو یتیم ہے، کون اس کے پیچھے آئے گا. تو اس کا جو ہے حق مہر وغیرہ نہیں دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کو اس ظلم سے روکا کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح ہی مت کرو. تمہارے لیے یعنی اور اتنی عورتیں موجود ہیں تو ان سے نکاح کرو. تو یتیم بچیوں کے ساتھ ان کو صرف اس لیے کہ ان کا جو مال ہے سارا وہ ہم ہتھیار لیں یا ہمارے گھر کے اندر ہی رہ جائے تو تم ان سے نکاح کر لیتے اور بعد میں ان کے حقوق پورے نہیں کرتے. تو ایسا ظلم نہیں کرو، بلکہ اور عورتوں سے شادی کر لو، دو سے کرو، چار سے کرو، لیکن یہ ہے کہ اور عورتوں سے نکاح کرو. اور یعنی راستہ کھلا ہے. ایسی جو مسکین جو یتیم لڑکے ہیں ان کو اذیت دینے کے لیے ان سے نکاح نہ کرو. اور کیا کرو، بلکہ ایک کی بجائے دو سے، تین سے، حتیٰ کہ چار عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہو. شرط کیا ساتھ رکھ دی؟ بشرط یہ کہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکو. اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے تو ایک ہی نکاح رکھو، یا ایک ہی جو ہے وہ کسی لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ سبحان اللہ، یعنی کہ پھر ایک ہی نکاح رکھو یا ایک جو ہے وہ لونڈی.
سبحان اللہ. یا یعنی ایک ہی نکاح کرو، یا اگر وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو، لونڈی پر گزارا کرو. یہ زیادہ قریب ہے. ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے. یعنی کہ جو تمہارے اندر ملان آ جائے گا، اگر زیادہ شادیاں کر لیں تو ایک کی طرف ہو سکتا ہے دل کا ملان ہو جائے، تو پھر کتنا ظلم ہے، اور اپنی ذات کے اوپر ظلم کرو گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی عورت سے جو ہے وہ نکاح کرو، اور وہ بھی اگر نہ اویلیبل ہو، یعنی کہ نہ کر سکو کسی آزاد عورت سے نکاح، تو جو ہے لونڈی سے ہی صحیح. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور لوگوں اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، یعنی تنگ نہ کرو اس کے اوپر، راضی خوشی دے دو. ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ پیو. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، جس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو. پھر اگر ان میں ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو. مالداروں کو چاہیے کہ مال سے بچتے کہ یعنی ان کے مال سے بچتے رہیں. ہاں جو مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے. پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، اور دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے. سبحان اللہ. تو کتنا خوبصورت یعنی ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو، اگر تمہیں یتیموں کے مال کی کفالت ملتی ہے، تمہاری کسٹڈی میں ہے، تو یوں نہ کرو کہ اس سے پہلے کہ جو ہے یتیم بچہ جو ہے یہ بالغ ہو، تم جلدی جلدی اس کا مال جو ہے وہ سارا ہی لگا لو اور ختم کر بیٹھو، اور جب وہ بچہ بڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں یعنی کچھ بھی نہ بچے. تو کیا کرو، ان کے مال اگر حسن تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ رکھ سکتے ہو، ان کا خیال رکھ سکتے تو ہی یہ ذمہ داری لو، اور یہ نہ کرو کہ جلدی جلدی جو ہے ان کا مال خرچ کر دو. اور کیا کرنا چاہیے، ان کے مال اپنے مال میں مکس نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی یعنی جس کے کسٹڈی میں ہے، اگر وہ شخص جو ہے وہ غریب ہے، خود بیچارہ مسکین ہے یا محتاج ہے، تو وہ کیا کرے گا، اتنا ہی جو ہے اس میں سے کھا سکتا ہے جتنا یعنی کہ ضرورت ہے، یعنی ملا کے اس کو جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب اس کے اپنے پاس نہیں ہے اتنا، تو وہ اس یتیم کا جو ہے اس کی کفالت کیسے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کو مال چاہیے. تو پھر یتیم کا مال جو ہے وہ ملایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ بدنیتی نہیں ہونی چاہیے. پھر جب ان کے مال یعنی اب پھر جب وہ بچے بڑے ہو جائیں، جب وہ قابل ہو جائیں، تو کیا کرو، ان کے مال ان کو سونپ دو. اور مال سونپتے ہوئے کیا کرنا ہے، گواہ ضرور اکٹھے کرنا ہے، گواہ بھی بنا لینے ہیں کچھ. دراصل حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے. ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس سے مردوں کے لیے حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس مال سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے ہر ایک کا حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. جو بھی حصے ہیں قانون وراثت کے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وراثت کے قوانین کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو سمجھیں. تو یہاں جو ہے کیا بیان کیا جائے، یعنی پوری تفصیل کے اندر یہ چیزیں ابھی دورہ قرآن کے اندر نہیں سیکھی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو صرف گو تھرو ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں گے تو ہم اس کو ڈیٹیل کے اندر سمجھیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، یا ماں باپ ہیں، یعنی کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، اگر یعنی وہ فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہے، جو وہ مال چھوڑ کر جائیں گے اس میں حصے مقرر کیے گئے ہیں. یعنی وراثت کے جو حصے ہیں وہ تقسیم یعنی وہ بتا دیے گئے ہیں، متعین کر دیے گئے ہیں. ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ متعین شدہ ہے. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولے. یعنی ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا سم ٹائمس کہ جب جو میت ہے اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، تو علاقے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں غریب، وہ بھی پاس آ جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ ملے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ کچھ جو بھی ہے اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے ان کو بھی دے دیا جانا چاہیے. اوکے. اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر خود اپنے پیچھے ننھے ناتوان بچے چھوڑ جاتے ہیں جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ان کی چاہت کیا ہوتی. یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے، سختی نہیں کرنی، کیونکہ وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے. تو اپنے بارے میں سوچو کہ اگر یعنی تمہاری موت آ جائے اور تمہارے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو ہے وہ تم چھوڑ کر جاؤ، اور تمہیں ڈر ہو کہ مطلب یہ ضائع ہو جائیں گے میرے بچے، تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی. بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جچی دلی بات کہا کرو. جب لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں
جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یعنی وراثت کے جو ہیں حصے بتائے جا رہے ہیں، تو اس سے بعض اوقات جو ہے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ عورت کو کیوں یعنی مرد کا حصہ اس سے ڈبل کیوں ہے، عورت کا حصہ کم کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی صاف سی سادہ سی بات ہے، دیکھیں عورت کو وہ تو ہر رشتے سے مل جاتا ہے، مرد کے اوپر جو ہے وہ نان نفقے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر کے اخراجات کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کے اوپر سارے جو ہے وہ کمانے کی اور جو بھی معاش کی ذمہ داریاں وہ مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہیں، عورت کو اس سے مکمل طور پر آزاد رکھا ہے۔ اگر وہ کچھ کرتی ہے تو اپنی خوشی کے لیے کرتی ہے، اپنی خوشی سے کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، تو مرد نے وہ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عورت کو ادھر سے بھی یعنی شوہر سے بھی، یعنی ہر رشتے سے دیکھیں ایک کسی نہ کسی طرح سے عورت کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن مرد کو تو ایک ہی طریقے سے بس ملنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ ہاں اگر دیکھیں یوں ہوتا نا کہ مرد اور عورت کو برابر ملتا، پھر شاید ظلم ہوتا کہ عورت کو اتنے سارے حصے مل جاتے اور مرد جو ہے وہ بس وہ حصہ لیتا، اور اس کے بعد نان نفقہ بھی اس کے ذمہ، گھر کے اخراجات اور جتنی بھی معاش کی ذمہ داریاں وہ بھی ساری اس کے ذمہ ہوتی، تو پھر ہو سکتا ہے یہ ظلم ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے، ان کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، ہم ان کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتے۔ جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 حصہ ملے گا، یعنی ٹوٹل 2/3 جو ہوگا وہ ان کا آپس میں ڈیوائڈ ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو 2/3 نہیں، 2/3 ٹوٹل ان سب کے اندر تقسیم ہوگا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہیں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا ہے کہ جو بھی جب تقسیم ہونی ہے وراثت، تو وراثت میں جو ہے سب سے پہلے کیا ہوگا، ان آیات کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے کہ پہلے جو ہے وصیت اور اس کے بعد جو ہے وہ قرض، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات ہیں جس کے اندر یعنی جو اب یعنی کہ راجح چیز ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ وصیت ادا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کا جو ہے حق مہر بھی نہیں ابھی تک دیا تو وہ بھی جو ہے قرض کی طرح ٹریٹ کر کے قرض کے طور پر اس کو بھی پہلے ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اوکے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اور دو سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو ماں باپ وارث ہوتے ہیں، تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی بھی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں اور یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے آدھا تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 1/4 ہے اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکے تم چھوڑ جاؤ ان میں اس میں ان کے لیے 1/4 ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی قرض دے کر اور وصیت کر کے اس کے بعد جو حصہ بچے گا اس کو آگے تقسیم کیا جائے گا۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد ہو یا عورت کلالہ ہو، یعنی مرد ہو یا عورت کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو
تو کلالہ کون سے ہوتے ہیں؟ کلالہ کیسی میت ہوتی ہے؟ کلالہ وہ میت ہوتی ہے جس کا نہ باپ ہو اور نہ جس کی اولاد ہو، یعنی جس کا باپ اور اولاد دونوں نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلالہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یعنی بار بار جو ہے وصیت اور قرض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے وہ جو ہیں وہ لازمی ادا کیے جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا یعنی یہ حصے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور اللہ دانا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اسے جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات کیا ہوگا کہ جب حصے وغیرہ تقسیم ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا محسوس ہو کہ میری حق تلفی ہوئی ہے، یا مجھے اتنا نہیں ملا جتنا یعنی کہ ملنا چاہیے تھا، یا کچھ بھی ایسا۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر یعنی جو فرما برداری کرے گا، یعنی فرما برداری کرتے ہوئے انصاف کے ساتھ ساری تقسیم کرے گا، سبحان اللہ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو ان حدوں کی کی پاسداری کرے گا اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کرے گا، تو کیا ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے۔ کیسے جنتیں ہوں گی؟ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ یعنی اگر تم کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غلط کاری میں دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میری بیوی سے یہ غلطی ہوئی ہے یا گناہ ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے خلاف 4 گواہ لے کر آنے ہوں گے۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی بدکار عورتوں کی سزا کیا ہے؟ جو پہلے یعنی اسلام کے شروع میں جو قائم کی گئی تھی نا، جب ابھی سزا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ متعین نہیں کی گئی تھی، وہ کیا تھی کہ جو ہے سبحان اللہ، جب ابھی یعنی کہ یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو آیات کے مطابق کہ کیا سزا ہوگی بدکاری کرنے والی عورتوں کی، تو وہ جو سزا تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا تھی وہ، یعنی سبحان اللہ کہاں گیا، کہ ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر قید رکھو، یعنی اس وقت تک قید رکھو جب تک کہ موت نہ ہو جائے، یعنی ان کی موت تک جو ہے انہیں گھروں کے اندر قید رکھا جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ تو پھر بعد میں جو ہے یعنی عارضی طور پر کیا سزا تھی کہ انہیں ہر وقت کے لیے گھروں میں قید کر دیا جائے، لیکن بعد میں جو ہے سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجویز کر دی، تو پھر جو ہے وہ سزا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور راستہ نہ نکال دیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے سزا متعین کر دی، جو کیا تھی اگلی آیت میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا توبہ اور اصلاح بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ جو یہ یہاں پر بیان ہوا ہے کہ تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں، یعنی کیسا کام کر لیں؟ یعنی زنا کر لے، جو بھی، یعنی اس سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد کے اندر مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ جو زناکار ہیں مرد اور عورت، اگر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اور وہ کسی سے یعنی زنا کا فعل ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ رجم کی سزا ہے، اور غیر شادی شدہ جو زناکار ہیں مرد اور عورت ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کیا سزا بتائی گئی پہلے آیت میں کہ ان کو گھروں کے اندر قید رکھا جائے گا پوری عمر تک کے لیے، لیکن بعد میں سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجویز کر دی۔ وہ تجویز کیا تھی کہ اگر وہ شادی شدہ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت تھے تو ان لوگوں کو رجم کی سزا دی جائے گی، یعنی شادی کیے ہوئے بیوی کے ہوتے ہوئے یا شوہر کے ہوتے ہوئے بھی کہیں اور جا کر جو ہے وہ زنا کیا ہے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہے؟ رجم کی سزا ہوگی۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ تھے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں کچھ علماء نے لواطت کے فعل کی بھی کبھی مراد لیا کہ اگر یہ عمل کسی سے ہو جائے، یعنی بد فعلی کرنا جو ہے ہو جائے، تو ان کی یہ سزا ہے۔
اللہ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بے وجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ اب میں نے اب توبہ کی۔ ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر بہت بری بری رسمیں پائی جاتی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا، عورت کے اوپر جو باقی ظلم تھے ان کے اندر ایک ظلم یہ بھی تھا، ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی عورت کا یعنی شخص کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، مال کہیں باہر نہ نکل جائے، اس ڈر سے کہ اگر ہم نے ان کو باہر نکالا یا چلی گئی تو مال بھی جو ہے وہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔ تو کیا کرتے تھے، مال کسی کو نہ دینا پڑے، زبردستی عورت کے وارث بن جاتے تھے اور زبردستی جو ہے اس کو اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے تھے، یا اپنے بھائیوں سے یا اپنے کسی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ستیلا بیٹا ہوتا تھا نا، وہ بھی اپنے مرنے والے باپ کی بیوہ سے نکاح کر لیا کرتا تھا، ستیلا بیٹا بھی، استغفر اللہ۔ اگر یعنی کہ عورت چاہتی یا نہ چاہتی، زبردستی یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اسے گھر کے اندر روک کے رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ظلم کے طریقے جو ہیں اس سے منع کر رہے ہیں۔ اور ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خامد کو وہ پسند نہ ہوتی، یعنی صرف مال کی وجہ سے اس سے شادی کر لیتا، اور اگر پسند نہ ہوتی تو اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو کیا کرتا کہ اسے خود طلاق نہ دیتا، اور اتنا تنگ کرتا، اتنی اذیت دی جاتی اس کو کہ تنگ آ کر جو ہے وہ خود مجبور ہو کر خلا کے لیے یعنی خلا مانگے، یا خود جو ہے وہ طلاق کے لیے کہے کہ یعنی مجھے اس سے خلاصی دی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جب عورت خود خلا مانگتی ہے یا عورت الگ ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو سارا مال و متاع جو ہے وہ کچھ دینا پڑتا ہے کھلی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر کہ ان سارے مظالم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں، یعنی بات تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے نہ روک رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، یعنی زندگی گزارو، گو تم انہیں ناپسند کرتے ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ نے اس میں بہت ہی بھلائی یعنی رکھی ہو، یعنی ایک طرف ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اپنی بیوی کی بری لگتی ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور چیز جو ہے تمہیں پسند ہو، یا اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر چھپی ہو۔ جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یعنی مومن جو شوہر ہے وہ مومنہ عورت یعنی اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی، یعنی کوئی اور ایسی اچھی چیز ہوگی جو وہ پسند کرتا ہوگا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، اب کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے، یعنی اب تم اس کو اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے ہو اور اب تم اسے وہ سارا کچھ واپس لینا چاہتے ہو، تم اسے کیسے لو گے، حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی تمہارا ملاپ ہو چکا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپو نے نکاح کیا ہے۔ جیسے پیچھے ذکر ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنی یعنی بیٹے اپنی جو ہے ستیلے بیٹے جو ہوتے تھے وہ اپنی ماں سے یعنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے، یعنی ظاہر ہے جب اس طرح کے تعلقات ہوں گے تو دلوں میں کیا ہوگا، بہت زیادہ بغض ہی ہوگا نا۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تم نے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں جو ہے حرمت کے رشتے بتائے جا رہے ہیں، محرمات کون ہے انسان کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کے ساتھ جو ہے پارے کا اختتام ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہ الا ما قد سلف، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، جو گزر چکا سو گزر چکا، یعنی اب اس پر پوچھ نہیں ہے، آگے کی اصلاح کی فکر کرو، آگے جو ہے زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوا سو ہو گیا، اب ایمان لا کر
اپنی اصلاح کرو اور اپنے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا کرو، اور اب جو ہے دین کے احکامات کو پوری پابندی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور ان پر چلو۔ جو پہلے ہو چکا ہے اس کا تم سے حساب نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔